زارا سے ساس کی جو نفرت تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ دو وجوہات ہیں. پہلی بات وہ یہ کہتی ہے ساس دوران تفتیش, اسے پوچھا کہ جی یہ کیا مسئلہ ہے آپ کو, کیوں مارا آپ نے اس کو؟ تفتیشیوں نے پوچھا. انہوں نے کہا جی کہ میرا بیٹا جو کماتا تھا وہ زارا کے اکاؤنٹ میں بھیجتا تھا. اس کی بیوی ہے. بیوی ہے بھائی, اخراجات تو گھر کے وہی چلا رہا ہے, یہ تو کوئی نہیں کما رہا نا. جو صاحب خانہ ہے وہ تو قدیر احمد ہی ہے نا, تو وہ اپنی بیوی اور بچے کے لیے خاص کر, اور اب تو خیر بہت ہی ضروری تھا. حالانکہ والد شبیر یہ کہتا ہے کہ میں بھی اپنی بیٹی کو گائے بگائے جو ہے کچھ نہ کچھ گفٹ کی شکل میں دیتا رہتا ہوں. ظاہر ہے باپ ہے, اور باپ کی ایک ہی رحمت اس کی بیٹی ہے نا, اس کے پاس تو اور کچھ سہارا ہی نہیں ہے. قدیر اس لیے اسی کو بھیجتا تھا, اس کے نام پہ بھیجتا تھا. ماں یہ کہتی ہے کہ شادی سے پہلے وہ ہمارا تابع دار تھا, جب سے یہ زارا ہمارے گھر آئی ہے اس نے ہمیں چھوڑ کے ترجیح دینا شروع کر دی ہے اپنی بیوی کو. شرع میں, اخلاقیات میں, ہر معاشرے میں, ہر مسلک میں, ہر مذہب میں حق یہی ہے جو وہ کر رہا تھا. جو قدیر کا رویہ تھا وہ درست تھا, لیکن ایک پہلو تو یہ کہ اس نے کہا جی کہ اب وہ ہمیں لفٹ نہیں کراتا, بیوی کا ہو گیا ہے یا بیوی کا ہو لیا ہے. ایک دوسرا شک پولیس کے بقول, وہ یہ کہتے ہیں کہ زارا پہ اس کی ساس اور نندے یہ شبہ کرتی تھیں کہ اس نے کچھ گھول کے پلا دیا ہے قدیر کو, جادو ٹونا کیا ہے قدیر پہ. پیر فقیر کے پاس جاتی ہے یہ اکثر بیشتر اپنے گاؤں میں جہاں یہ رہتا تھا کوٹ مٹا, وہاں جا کے پیر فقیر سے دم درود کرواتی ہے ہمارے بیٹے پہ, اور بیٹا اس کے مقابلے میں ہماری ایک نہیں سنتا. اب یہ جو شک ہے نا جادو ٹونے والا, یہ انسان کے ذہن پہ ایسا سوار ہوتا ہے, بالخصوص خواتین کے ذہن پہ نقش ہو جاتا ہے, اور وہ اسے چھوڑ نہیں پاتی جب تک کوئی نتیجہ نہ نکل آئے. یہ ایک نیچرل فنومنا بن گیا ہے. یہ فنومنا کیا ہے کہ عورت کو یہ پتہ لگے کہ فلاں نے جادو ٹونے کا سہارا لیا ہے, فلاں بندہ جو ہے نا وہ یوں کر رہا ہے, تو وہ کہتی ہیں کہ خدا کرے زمین پھٹ جائے یا آسمان جو ہے نیچے آ جائے اور ہمارا یہ مسئلہ حل ہو, جادو ٹونا ختم ہو. اب کسی نے کیا یا نہیں کیا, اچھا میں نے تصدیق کی بہت سے لوگوں سے, زارا واز ناٹ لائک دیٹ. وہ جادو ٹونے والا کبھی اس سے کوئی ایسا شواہد مل جاتے نا کوئی بعد میں, کسی نے ایک شخص نے بھی نہیں کہا وہ جادو ٹونے کے. ایون اس کی سہیلیاں جو ان کے گھر میں افسوس کرنے آتی تھی وہ کبھی تذکرہ کر دیتے, انہوں نے بھی یہ 3-4 روز ہو گئے کبھی نہیں کہا کہ جی زارا جادو ٹونے کا سہارا لیتی تھی, نہ ہی قدیر نے کہا. اب یہ دونوں پہلو وجہ ناد ہیں, لیکن پہلے بھی تشدد کرتی رہی, برا بلا کہتی رہی زارا کو. پہلے کیا وجہ بنتی تھی؟ وجہ یہی تھی, دیکھیں مثال مشہور ہے پنجابی کی کہ آٹا گوندتی ہلتی کیوں ہے, آٹا گوندتی ہلتی کیوں ہے. اب یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ آٹا گوندتے ہوئے بچی ہلے گی نہیں تو کیا کرے گی. ساس بہو کے جو چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے ہیں نا اس پہ ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ ہلکی پھلکی وہ ہوتی تھی. لیکن ایک دفعہ کا ذکر مجھ سے خود کیا, ایف آئی آر میں بھی لکھا ہے, لیکن مجھ سے شبیر صاحب احمد صاحب نے خود کہا کہ ایک دفعہ باقاعدہ اس کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. تو میں نے کہا اس وقت آپ تو پولیس میں تھے, آپ کو اس وقت چاہیے تھا کہ آواز بلند کرتے. کہتے ہیں کہ میری اکلوتی بیٹی ان کا اکلوتا بیٹا ہے, وہ دونوں تو آپس میں بہت باہم جو ہے نا پیار محبت میں, تو میں گھر کیوں خراب کرتا. مجھے پتا تھا اس نے سعودی عرب چلے جانا ہے, اور وہ سعودی عرب بلاتا بھی تھا. سعودیہ میں کتنا عرصہ رہی؟ سعودیہ میں یہ کو 3 سال تقریباً 3.25 سال بنتے ہیں. لیکن ایک بات اس میں بڑی ضروری ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ سعودی عرب جاتی تھی نا, اس پہ بھی سسرال والے قدیر کو برا بھلا کہتے تھے کہ تو کیا ہر روز اس کو بلا لیتا ہے, چھوڑ اس کو. ان کو یہ بھی ناگوار گزرتا تھا کہ وہ اپنے میاں کے پاس کیوں جاتی ہے. اب وہی بات کہ آٹا گوندی ہل رہی ہے. اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا ان کو وجہ یا ناد بنا کے یہ اس کو تنگ کرتے تھے,
اور مین بات یہی تھی جو آپس میں یہ کرتے تھے. سب نے تصدیقی محلے دار, خاص کر موترا کے علاقے ان کے جہاں یہ گاؤں ہے, جہاں یہ واقعہ ہوا ہے, جو متاثرہ مقام ہے وہ جائے وقوع, وہاں کے گرد و نواح کے رہائشی خواتین نے یہ بتایا کہ ہمیں اکثر یہ سننے میں بات آتی تھی کہ ساس اس کی اور نندیں آپس میں گفتگو کرتی تھی کہ اس نے جادو کر دیا ہے قدیر پہ, قدیر اس کے شہر میں ہے اور اس شہر میں اس کی ہر بات مانتا ہے. اب اگر میاں اچھا ہو, بیوی سے سلوک کے ساتھ رہتا ہو, دیکھیں ناروا سلوک کا تذکرہ ہم بڑا ببانگ دہل کرتے ہیں کہ فلاں کا ناروا سلوک ہے میاں بیوی کا. بھئی اگر روا سلوک ہے تو روا سلوک کو پریز کیوں نہ کیا جائے, بجائے اس کی کہ آپ مخالفت کریں. جو سلوک اچھا تھا, نیک سلوک تھا, اسے اس کے سسرال والے زارا کے بری نگاہ سے دیکھتے تھے, وہ ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا. اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ انہوں نے اس کے پاکستان آنے سے پہلے, سعودی عرب سے پاکستان آ رہی قتل سے 3-4 روز پہلے, اس سے پہلے ہی پلاننگ کر لی تھی کہ ہم اسے اپنے راستے کے روڑے کو, اصل میں وہ اسے رکاوٹ اپنے راستے کی سمجھ رہے تھے کہ ہمیں 1 روپیہ نہیں ملے گا اگر یہ ہے, قدیر ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگا اگر یہ ہے, اگر اس کی زارا کی موجودگی جو ہے وہ ہمارا گھر نہیں چلنے دے گی, تو مناسب یہی ہے اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے. یہ راہ کا روڑا راہ کی رکاوٹ ہے. اس روڑے کو, رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے جو منصوبہ بندی ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ لیٹ ہر کم بیک, جیسے وہ آئے گا اس کو دھوکے سے ہم بلائیں گے گھر. دھوکے سے گھر بلایا نا, دھوکے سے بلا کے, اور یہ پلاننگ بھی ذہن میں تھی کہ ہم کہیں گے جی وہ زیورہ وہ لے کے بھاگ گئی. بھئی وہ تو آئی اپنی مرضی سے, گھر اپنے ہے تو بھاگے گی کیوں؟ اگر تو اس کو کچھ اچھا. ایک اور بڑا آسان کام ہوتا ہے, یہ سسرال والے جو واقعات میں نے اکثر دیکھے نا, بہو نند والے, بہو کی اور ساس کی, نندوں کی بہو کی, اس جھگڑے میں آسان ترین حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی کردار کشی کریں, الزام لگا دیں, الزام لگا دیں بدکاری کا, کہ اس کے فلاں سے تعلقات تھے تو وہاں جاتی تھی وہاں تھی. بھئی اس سے پہلے کبھی آپ نے کہا؟ اگر تھے, آپ نے تذکرہ کیا کہ جی وہ جادو ٹونا کرواتی ہے, تو لوگوں کو پتہ ہے نا, آج لوگ تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں یہ کہتے تھے یہ جادو ٹونا کرواتی, کرایا اس نے کبھی نہیں, ثابت نہیں ہوا, لیکن الزام تو آ گیا نا سامنے. تو آپ نے یہ پہلے کیوں نہیں الزام لگایا؟ آپ نے قدیر سے کہا ہوتا. یہاں تک ایک پہلو. اب دوسرا پہلو سمجھے. میں نے کہا قدیر سیدھا کہاں آیا؟ شبیر احمد کے گھر, اپنے سسرال, خالو بھی ہیں, وہاں رہا, غمزدہ ہے. اس کو یہ کبھی بھی ثانیہ نہیں بھول پائے گا. بچپن سے اکٹھے تھے, وہ ادھر اکلوتا, یہ ادھر اکلوتی. انہوں نے کوشش کر کے, پولیس والوں نے بیان لینے کی کوشش کی, لیکن اسے بولا نہیں گیا. میں نے بات کی تو سسر کہنے لگا کہ بھائی آپ کی مہربانی ہے, یعنی شبیر احمد, اس نے کہا ان سے ابھی بیان نہ لیں, یہ جو ڈیٹیل بھی ہے ہم تھوڑا سا یہ پیسیفائی ہو جائے تو عدالت میں ہم ان کا بیان 164 کا جوڈیشل سٹیٹمنٹ وہ ہم کروائیں گے. لیکن یہ اطلاع اس پروگرام کے دوران کہ وہ ملنے گیا اپنی ماں سے, بہنوں سے نہیں ملا, ماں سے ملا. ماں سے کیا گفتگو ہوئی, یہ بھی اس کیس کی تفتیش کو, اس تفتیش کے رنگ کو بدل سکتا ہے. اس لیے مجھے علم ہے کہ کیا گفتگو ہوئی, میں دانستہ یہ بات پبلک نہیں کر رہا کہ کل کلاں اس کیس پہ برا اثر نہ پڑے.